میک اپ کیا، میں کھال اتار کے دیکھ لوں گا۔ پیڈرو نے غالباً نازو پر ہاتھ ڈالا تھا کہ اس نے چیخ ماری۔ پیڈرو، اس مرتبہ دلاور کے لہجے میں برہمی نمایاں تھی۔ کیا کہا تھا ابھی میں نے؟ خبردار جو اسے پھر ہاتھ لگایا۔ میں یہ سب کچھ ایک ریڈیو ڈرامے کی طرح سن رہا تھا جس میں مرکزی کردار ادا کرنے والوں کے ڈائلاگ مکمل اور واضح صوتی اثرات کے ساتھ سنائی دیتے تھے۔ میں اس جگہ سے زیادہ دور بھی نہیں تھا جہاں حقیقی زندگی کا یہ پرخطر ڈرامہ کھیلا جا رہا تھا، لیکن چشم تصور سے میں خود کو اسی جگہ محسوس کر سکتا تھا۔ سارے کردار میرے دیکھے بھالے تھے اور میں ان کی صورت کے ہر تاثر کو اور ان کی تمام حرکات و سکنات کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک بالکل غیر متوقع صورتحال تھی۔ ہم میں سے کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس وقت جب نازو کی پوزیشن وکٹر فیملی کے گھر میں محفوظ ہو چکی ہے، اس کے خلاف نئے سرے سے انکوائری شروع ہو جائے گی، لیکن ایسا ہونا عین ممکن تھا۔ نازو کو اس گھر کے اندر جگہ دلوانے میں تینوں بہن بھائیوں سے زیادہ ان کی بوڑھی ماں کی خواہش اور ضرورت کا دخل تھا۔ دلاور، پیڈرو اور خسرو جمشید مختلف تھے، زیادہ خطرناک اور شک کرنے والے۔ وہ شفاق اور بے رحم شکاری تھے، نازو کو یوں گھیر چکے تھے جیسے معصوم ہرنی کو خونی بھیڑیوں کا غول ہر سمت سے نرغے میں کر دے۔ کسی نے دروازے پر دستک دی تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں کس حد تک اعصابی کشیدگی میں مبتلا ہوں۔